السلام علیکم پیارے بچوں۔ چمن پور نامی گاؤں میں ایک چھوٹی پیاری سی بچی آمنہ رہا کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور والدین کا احترام کرنے والی بچی تھی۔ استادوں کی عزت کرتی تھی، لیکن اس کی ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ بولتی بہت تھی۔ وہ بغیر رکے بولتی رہتی تھی۔ والدین سمیت سب کو اس کی عادت بری لگتی تھی۔ سب اسے سمجھاتے کہ کم بولا کرو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ ایک دن وہ اسکول جا رہی تھی کہ اسے رستے میں ایک سفید رنگ کا ایک بہت خوبصورت سا خرگوش ملا۔ آمنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس سے باتیں کرتے کرتے وہ اسے اسکول لے آئی۔ اس کے سارے ہم جماعت خرگوش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ استانی صاحبہ کلاس میں داخل ہوئیں۔ خرگوش کو دیکھ کر پوچھا، یہ خرگوش کون لے کر آیا ہے؟ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ ٹیچر کو بتا دیا۔ ٹیچر نے کہا، ٹھیک ہے، آج تو لے آئی ہو، کل سے اسے اپنے گھر پر چھوڑ کر آنا۔ یہ سن کر آمنہ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ جس پگڈنڈی پر وہ چل رہی ہے وہ اس کے گھر کی طرف نہیں جاتی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اب میں واپس اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ کہ اچانک وہ خرگوش ایک خوفناک دیو بن گیا اور بولا، آخر مجھے وہ بچی مل ہی گئی جو بہت بولتی ہے۔ اب میں تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سن کر آمنہ بہت گھبرائی اور رونے لگی۔ دیو نے اشارہ کیا تو فوراً ہی وہاں ایک بڑا سا صندوق آ گیا۔ دیو نے آمنہ کو صندوق میں ڈال کر تالا لگا دیا، جس میں سانس لینے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ دیو اسے اپنی دنیا میں لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ کے لیے میں ریڈیو لے کر آ ہی گیا۔ دراصل بادشاہ نے دیور سے کئی دنوں پہلے کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں ایک ریڈیو ہوتا ہے جو ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ لیکن دیو یہ بات جانتا تھا کہ ریڈیو کے سگنل ان کی دنیا میں نہیں آتے، اس لیے وہ آمنہ کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے آمنہ کو یہ بات پہلے ہی سمجھا دی تھی کہ تم بادشاہ کو ہرگز یہ بات نہیں بتاؤ گی کہ تم کوئی ریڈیو نہیں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہو۔ بادشاہ سلامت صندوق دیکھ کر بہت حیران ہوئے جس کے اندر آمنہ تھی۔ بادشاہ نے کہا، ریڈیو چلا کر دکھاؤ۔ دیو نے حکم دیا، ریڈیو بولو۔ اندر سے آمنہ بولنے لگی۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے۔ آمنہ ہر وقت بولتی رہتی اور بادشاہ سنتے رہتے۔ آخر کار آمنہ بولتے بولتے بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے دیو کو بلا کر کہا، یہ ریڈیو تو چلتے چلتے بند ہو گیا ہے۔ دیو گھبرا گیا اور کہا، کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، میں ابھی اسے ٹھیک کر کے لاتا ہوں۔ دیو آمنہ کو اسی پگڈنڈی پر لے آیا جہاں سے اس نے اسے اٹھایا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو دیکھا آمنہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ دیو نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ دیو نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور کہا، دوبارہ اس صندوق میں لیٹ جاؤ۔ لیکن آمنہ زور زور سے رونے لگی۔ اچانک اسے بستی سے ایک آدمی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، دیکھو وہ دیو مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ آدمی نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں نہ کوئی دیو تھا اور نہ کوئی صندوق تھا۔ اس آدمی نے اسے گھر تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد آمنہ بہت کم بولتی، یعنی صرف ضرورت کے وقت بات کیا کرتی تھی۔ اب اسے سب پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔